الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں اس قسم کی راتیں عطا فرمائی جو اپنے اندر بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے، اپنے اندر بہت بڑا مقام رکھتی ہے اور گنہگار امتیوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے۔ کس طریقے کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہم صغائر کبائر کسی سے بچتے نہیں ہیں، اور خصوصاً آج کے دور کے اندر جب کہ مادی پرست ایک زمانہ بن گیا ہے، مادی اسباب کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، اس بھاگ دور، اس بھیڑ بھڑاکے والی دنیا کے اندر ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کچھ مخصوص چیزیں ایسی رکھ دی ہے کہ اگر ہم اوقات کے اندر ان کو ہم اگر غنیمت سمجھ کر اس راتوں کی بیداری کر لیتے ہیں، اللہ کے حضور میں سچے اور پکی توبہ کر لیتے ہیں، اخلاص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم کوئی اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ راتوں کی فضیلت جو ہے یہ امت محمد کو ملی ہے، پہلی والی امتوں کے اندر یہ راتیں نہیں تھیں۔ جیسے شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، جمعرات کی رات ہے، تو اللہ نے بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے۔ جس طریقے سے بعض انسانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، بعض جانوروں میں سے جانوروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور بعض نبیوں کو نبیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک اس طریقے سے بعض راتوں کو راتوں کے اوپر فضیلت نصیب ہے، بعض دنوں کو دنوں کے اوپر فضیلت نصیب ہے۔ جیسے جمعہ کا دن ہے تو اس طریقے سے بعض مہینوں کو مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث نبوی ہے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن زبیر سے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کئی ایک روایات ہے جو معتبر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جو اس رات کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور بعض ضعیف اقوال، بعض ضعیف روایتیں بھی مقررین نے اس میں شامل کر دی ہے، لیکن صحیح احادیث کا بھی ذخیرہ ہے کہ اس رات کی بہت ساری فضیلت بتائی ہے۔ اس رات کے اندر انسان کے اعمال خدا کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ اعمال تو پیر اور جمعرات کو بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ویسے ہر دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے فجر سے لے کر عصر تک، اور پھر عصر والے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے عصر سے لے کر فجر تک۔ اس طریقے سے بھی فرشتے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں، اس کا پورا رپورٹ، اس کی پوری کارکردگی جا کر اللہ کو بتلاتے ہیں۔ تو دوستو، ہم غافل نہ رہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ کا سرویلنس پروگرام جو ہے، اللہ کے سی سی کیمرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ہم اللہ کی کتنی بندگی کرتے ہیں، کتنی نیکی کرتے ہیں، اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں، ان کے احکام کی کتنی ادائیگی کرتے ہیں، کتنا خدا کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ کی ذات اس سے واقف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ براہ راست ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بشیر ہے، اس کی صفت، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، بھیڑ میں، گیدرنگ میں، لک کے، چھپ کے، بند کمرے میں، اندھیرے میں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے واقف ہے۔ تو دوستو، شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، کہیں اس کو بڑی رات بھی کہتے ہیں، کہیں صبح بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام لیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کے اندر، لیکن اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتائے، اور ہمارے خصوصی طور پر ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور اسی رات تقدیر کو بھی اللہ تعالیٰ چینج کر سکتا ہے، تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ لا یمحو اللہ الا من یشاء، اس کو کوئی تقدیر کو کوئی نہیں مٹا سکتا، مگر اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے مٹا سکتے ہیں، کیونکہ جو تقدیر ہے لوح محفوظ میں ہے، یا ہماری تقدیر میں جو بھی کچھ لکھا گیا ہے، تو اللہ کی ذات تو اس کے اوپر قادر ہے نا کہ اس تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تقدیر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ جفت القلم بما ہوا کائن، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر قلم ہی توڑ دیا، لیکن اس تقدیر کو بدلنے کے اوپر اللہ کی ذات قادر ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، صدقہ جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، ان تقدیروں کو جو معلق ہے، اور اللہ کی ذات تو اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ تقدیر مبرم کو بھی بدل دے۔ تو دوستو، اس رات کو رزق لکھے جاتے ہیں، انسان کی قسمت میں کیا ملنے والا وہ لکھا جاتا ہے، انسان کے اعمال خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، فرشتے گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، جہاں پہ علمی حلقہ ہے یا جو بندہ خدا کو یاد کر رہا ہے اس کی کارگزاری جا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، رب تو دیکھ رہا ہے، لیکن فرشتے بھی اس کے گواہ بن جاتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا تھا۔ تو دوستو، ہماری جو بھی تقدیر کے اندر ہے اللہ اگر چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے، رب کو کون پوچھنے جائے گا۔ تقدیر لکھنے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور اس کو مٹانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمارے مقدر میں ہے وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن اللہ کی ذات اس کے اوپر قادر ہے کہ تمہاری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، رب کو کوئی مشورہ تھوڑی کرنا پڑے گا، رب کو کوئی پوچھے گا تھوڑی، میرا رب تو وہ ہے تو جو چاہے تو اٹھے، سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو کیا کہتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو پل بھر میں آن واحد میں کیا سے کیا کر دے، تو میرا رب تو وہ ہے۔ تو دوستو، اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اس رات کو بیداری کرنے والے اور اس رات کے اندر عبادت کرنے والے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے والے اور اللہ کے حضور میں رونے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس طریقے کا حدیث کا مفہوم ہے۔ تو دوستو، اس رات کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، گفٹ ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایسی رات نصیب کی جس کے اندر ہم گناہوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور ہر انسان خطا کار ہے، کیا عالم، کیا متقی، کیا حاجی، کیا نمازی، کیا غازی، جو بھی انسان ہے، بشر ہے، وہ خطا کار ہے۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطاء التوابون، ہر انسان گنہگار ہے، کس سے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے، لیکن دوستو یاد رکھنا، اس رات کو ہر انسان کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن چند ایک انسان ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی بخشش نہیں کرتا۔ ان میں سے سب سے پہلا فرشت تو ہے مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنے والا، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والا، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنے والا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ جو آج کل پیر و مرشد کے پیروں میں تم گرتے ہو، ان سے تم حاجتیں پیش کرتے ہو، ان کے مزاروں کا طواف کرتے ہو، بابا گری کے پیچھے لگے رہتے ہو، کاہنوں اور جادوگروں سے اپنا افعال کھلواتے ہیں اور پھر اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، اس طریقے کے انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کوئی شرک چھوٹا ہے، کوئی شرک بڑا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا اسلام۔ جس طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ٹھیک اس طریقے سے ہم کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور پھر شرک کی چھوٹی چھوٹی کیٹیگری ہے جو قریب قریب تو ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ کی ذات اس کے اوپر قادر ہے۔ دوستو، نادم بنتے رہو، اور شرک کرنے والا بھی سچی اور پکی توبہ کر لے
اور اس کام سے رجوع کر لے کہ یا اللہ دوبارہ لوٹ کر میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ کی ذات اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دے۔ لیکن شرک کو بھی پینل میں رکھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہا ہے، تو دوستو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم راتوں کو تو جاگتے ہیں، لیکن اس کے اصول اور اس کے مبادی ہمیں معلوم نہیں ہے، کس طریقے سے جاگنا چاہیے۔ کئی تو کتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اور راتوں کو جاگتے ہیں، کوئی گپ سپ مارتے ہیں، کئی موبائلوں کے اوپر جھکے رہتے ہیں، کہیں گلا کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، اس رات کو دوسرے کی گلا کرنے والا، دوسرے اپنے بھائی کا دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ہم اس رات کو جاگ کر، ہلکا بنا کر، اپنے فرینڈ شپ میں بیٹھ کر دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں، گلا کرتے رہتے ہیں، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ حسد کرنے والے کی، جلن رکھنے والے کی، بغض رکھنے والے کی تو ویسے بھی اس رات کو بخشش نہیں ہے، اور ہم وہی ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں اس رات کو، تو اس کو تو جاگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ الٹے تم گناہ زیادہ خرید رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، وہ گناہ فوراً اللہ کے حضور میں پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ اس رات تو اعمال بھی تو پیش ہوتے ہیں نا۔ تم ادھر ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہے ہو اور ادھر فرشتے خدا کو بتا رہے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو جو جہاں تک ہو سکے ہمیں نیکی کریں، شب بیداری کریں۔ ہاں، قبروں کی ہم زیارت کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس طریقے سے ہم کار خیر کریں، صدقات کریں، خیرات کریں، اچھا کھانا پکائیں، غریب غربے کو کھلائیں، محتاج پریشان کو کھلائیں، خود بھی عبادت میں شریک رہیں اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے کی تلقین دیں۔ ہمارے کہنے اور سننے کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اگر اس رات کی عبادت کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے، بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو دوستو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اوپر ترغیب دلاؤ، ترہیب دلاؤ اور رغبت دلاؤ کہ اس رات کی بیداری کرو، اور بیداری ایسی کرو کہ اللہ کے ذکر میں منہمک ہو، علمی حلقے لگاؤ، تقاریر اور وعظ و نصیحت بھی سنو، تو دین کی باتیں سنو اور دینی باتیں ذکر کرو، ادھر ادھر کی کہانیوں کو نہیں ذکر کرنا چاہیے۔ آج کی رات اگر تم نے کوئی غلط بات بتا دی تو وہ بھی خدا کے حضور پیش ہوگی۔ صحیح اسناد والی روایتیں پیش کرو، قرآن کی تفسیر بیان کرو، دین جو مصدقہ ہے، اتھینٹک باتیں دین کی، وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ اپنی واہواہی حاصل کرنے کے لیے ادھر کی چھوڑیں ادھر کی چھوڑیں، واہواہی حاصل کریں اور اپنے فالوورز بڑھانے کی کوشش کریں۔ دوست، اس طریقے کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، یعلم ما فی الصدور، ٹھیک ہے دوست؟ ہاں، انشاءاللہ اللہ ہمیں سب کو اس رات کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، خدا کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔